واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرات ابھی آپ شاعر ہندوستان جناب دلکش راشوی صاحب سے بہت ہی بہترین کلام اور اس کے مصطفیٰ میں ڈوب کر نعت مصطفیٰ سماعت کر رہے تھے. سبحان اللہ بڑی زندگی پیدا کی ہے مجمع میں جناب دلکش راشوی صاحب اپنے کلام کے ذریعے, اور یہ بتا رہے تھے نہ مرنا یاد آتا ہے نہ جینا یاد آتا ہے, نہ مرنا یاد آتا ہے نہ جینا یاد آتا ہے, قسم اللہ کی مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے, قسم اللہ کی مجھ کو مدینہ یاد آتا ہے, مہر پھول جب سارے چمن کو مست کرتے ہیں, مہر پھول جب سارے چمن کو مست کرتے ہیں, مجھے بس کملی والے کا پسینہ یاد آتا ہے, مجھے بس کملی والے کا پسینہ یاد آتا ہے, مہر پھول جب سارے چمن کو مست کرتے ہیں, مجھے بس کملی والے کا پسینہ یاد آتا ہے. آئیے جناب دلکش راشوی کے بعد آپ نے بہت دیر سے نعت رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلوب کو منور و مجلہ کر رہے تھے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ کو خطابت کے میدان کی طرف لے چلوں, اور ایک چھوٹی سی تقریر کے لیے میں اپنی جماعت کے بہترین عالم دین حضرت علامہ مولانا منصور عالم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور تقریر سے سامعین کو نوازیں. مگر آئیے حضرت کے آنے سے پہلے زندگی کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کا استقبال کر لیا جائے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلک کے اعلیٰ حضرت جامعہ حنفیہ غوثیہ نعرہ تکبیر. میں حضرت سے گزارش کر رہا ہوں کہ دل کو دل تیری محبت میں بنا رکھا ہے, بولو سبحان اللہ, دل کو دل تیری محبت میں بنا رکھا ہے, ورنہ اس کر رہے ناچیز میں کیا رکھا ہے. ہلو منبر رسول پہ تشریف فرما بابقا علماء ذوی احترام و فرش پہ بیٹھے ہوئے سامعین کرام و پردہ نشین خواتین اسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو حضرات اپنی اپنی ضروریات کے تحت جا رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ جیسے ہی آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں فوراً آپ بزم رسول میں تشریف لانے کی سعادتیں حاصل کریں. الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا کثیرا کثیرا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم ابدا ابدا. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین یا رب العالمین و الی غیر النہایہ. حضرات افراتفری کا ماحول نہ بنائیں, آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پہ اطمینان و سکون سے بیٹھے رہیں. آپ بزم رسول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح سے بزم رسول کو چھوڑ کر آپ بھاگ رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ آج بزم رسول کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو, اگر کل میدان محشر میں رسول پاک نے آپ کو چھوڑ دیا تو آپ کہاں بھاگیں. اس لیے حضرات میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات ذرا اطمینان و سکون کا ماحول بنائیں. میں بہت دیر آپ حضرات کے بیچ میں رہنے کے غرض سے حاضر نہیں آیا ہوں.
بس تھوڑی دیر آپ حضرات کے بیچ میں حاضر رہوں گا، گفتگو کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کروں گا اور اپنے مقدس علماء کرام کی دعاؤں کو اپنے دامن میں لے کر رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات بڑی بہترین انداز میں ابھی آپ حضرات نے شاخ بطحا پہ چہکنے والا بلبل جناب محترم فیروز الدولہ صاحب سے، اور پھر اس کے بعد ہندوستان کا وہ عظیم الشان شاعر اسلام جس کو پوری دنیا اس وقت جناب محترم دلکش رانچوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، خوب جم کر کے آپ حضرات نے ان سے نعت پاک سماعت فرمائی، اور انشاءاللہ پھر اس تقریر کے بعد آپ ان حضرات سے سماعت فرمائیں گے۔ حضرات کلام الامام امام الکلام کے چند اشعار بلا ترنم آپ ملاحظہ فرمائیں۔ مقدس علماء کرام کے قدموں کو چومتے ہوئے یہ اشعار کہنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ ویسے میں طویل مدت کے بعد، فراغت کے بعد، غالباً آج یہ پہلی بار جشن دستار بندی کی محفل میں شرکت کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں، اور بڑی طویل مدت کے بعد حاضر آیا۔ الحمدللہ آغاز گفتگو سے پہلے ہی میں کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس زمانے میں 97 میں یہاں تھا، اس وقت مدرسے کی عمارت کچھ اور تھی، اور آج جب عمارتوں کو دیکھا ہوں تو دل بالکل خوشیوں سے گدگد ہو گیا۔ رب قدیر کی بارگاہ میں یہ ناچیز دعا گو ہے کہ الہ العالمین یہ جامعہ حنفیہ غوثیہ کو پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقہ و طفیل سے اور اسے دین دونی رات چوگنی ترقی کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ حضرات اشعار ملاحظہ فرمائے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ارے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور حبیبی یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، ارے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ حضرات آج تھوڑی دیر آپ حضرات کے بیچ میں منظور احمد قادری خطاب کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہے۔ انشاءاللہ آج میں بالکل بے باک ہو کر کے بولوں گا، اس لیے کہ آج میں اپنے قدیم مادر علمی کی گود میں کھڑا ہو کر کے بول رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے اساتذہ کرام بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، اگر مجھ سے خطا ہوگی تو ان حضرات سے میرے لیے آتا ہوں۔ اور حضرات میں دیکھ رہا ہوں کہ کبھی نتیب جلسہ آپ کو زبردستی سبحان اللہ کہلوانے پہ مجبور ہے، تو کبھی جناب محترم فیروز الدولہ آپ سے زبردستی سبحان اللہ کہلوانے پہ مجبور ہے، تو کبھی جناب محترم دلکش رانچوی صاحب آپ سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کہیے۔ میں بڑی تعجب کے ساتھ دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا کہ یا اللہ اسی قوم کو ٹارچر کر کر کے سبحان اللہ بلایا جا رہا ہے، جو قوم سبحان اللہ کی حقیقت سے خوب واقف ہے، جو قوم الحمدللہ کی حقیقت کو جانتی ہے، جو قوم ماشاءاللہ کی حقیقت کو جانتی ہے، اسی کو ٹارچر کر کر کے بلوایا جا رہا ہے۔ ہر زبردستی تو اسے کہلوایا جاتا ہے جو سبحان اللہ کی حقیقت کو نہ جانتا ہو، جو ماشاءاللہ کی حقیقت کو نہ جانتا ہو، جو الحمدللہ کی حقیقت کو نہ جانتا ہو۔ اور آپ تو سب کچھ جاننے والے ہیں، آپ تو الحمدللہ کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں، آپ سبحان اللہ کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں، آپ نماز کو بھی جانتے ہیں، روزہ کو بھی جانتے ہیں، حج کو بھی جانتے ہیں، زکات کو بھی جانتے ہیں، قرآن کو بھی جانتے ہیں۔ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ کا سینہ عشق رسول کا
پسند ہے نہ سفینہ پسند ہے، نہ ساحل پسند ہے نہ سفینہ پسند ہے، ہم عاشقوں کو مدینہ پسند ہے، ہم عاشقوں کو مدینہ پسند ہے۔ حضرات بڑی تعجب کی بات ہے، کیا حضرات سے کہنے کو کہا جا رہا ہے؟ اب آپ حضرات بتائیے بالکل سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں؟ ارے بولیے تیار ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ بالکل آپ حضرات تیار ہیں، اور مجمع بالکل گرم ہے، اس لیے کہ اس مجمع پہ غوث اعظم کا کرم ہے۔ حضرات یہ آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ آپ اس رسول پاک کی بزم محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس رسول پاک کے صدقے میں ہمیں نماز بھی ملی ہے، روزہ بھی ملا ہے، حج بھی ملا ہے، زکات بھی ملی ہے، صدقات بھی ملے ہیں، خیرات بھی ملے ہیں، عطیات بھی ملے ہیں، قرآن بھی ملا ہے، رحمان بھی ملا ہے، مگر اس رسول پاک نے کبھی اپنی امت سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں طلب کیا، اس کی کوئی مزدوری طلب نہیں کی ہے، اس لیے کہ مانگتا وہ ہے، توجہ دیجیے گا، مانگتا وہ ہے جو محتاج ہو، مانگتا وہ ہے جس کا ہاتھ خالی ہو، مانگتا وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور میرا رسول مانگنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا ہے، میرا رسول آپ سے کچھ طلب کرنے نہیں آیا ہے، میرے رسول کا ہاتھ خالی نہیں ہے، اس لیے کہ رب نے میرے رسول کو خیر کثیر عطا فرما کر غنی کر دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ میرے رسول سب کو بات پہ چلے جا رہے ہیں، جو بھی رسول پاک کی بارگاہ میں آیا ہے کسی کو محروم نہیں کیا ہے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، جو بھی ہاتھ پھیلا کر کے آیا ہے سب کو میرے رسول نے نوازا ہے، سب کو میرے رسول نے عطا کیا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ آنے والا اپنا ہے یا بیگانہ ہے، آنے والا غیر ہے یا اپنا ہے، یہ نہیں دیکھا، جب میرے رسول دے دے کر بنانے پہ آئے ہیں، بانٹ بانٹ کر نواز کر بنانے پہ آئے ہیں، تو صدیق اکبر کو صداقت کا تاجدار بنا دیا ہے، فاروق اعظم کو عدالت کا پیکر بنا دیا ہے، عثمان غنی کو سخاوت کا سمندر بنا دیا ہے، مولا کائنات کو میدان شجاعت کا شہسوار بنا دیا ہے۔ جب میرا رسول بنانے پہ آیا ہے تو کربلا میں حسین کو شہید اعظم بنا دیا ہے، جب میرا رسول بنانے پہ آیا ہے تو بغداد کے عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیا ہے، جب میرا رسول بنانے پہ آیا ہے تو اجمیر کے معین الدین کو خواجہ اعظم بنا دیا ہے، جب میرا رسول بنانے پہ آیا ہے تو کسی کو صابر اعظم بنا دیا ہے، جب میرا رسول بنانے پہ آیا ہے تو کسی کو مجاہد اعظم بنا دیا ہے، جب میرا رسول بنانے پہ آیا ہے تو کسی کو مفتی اعظم بنا دیا ہے، جب میرا رسول بنانے پہ آیا ہے تو بریلی کے احمد رضا کو مجدد اعظم بنا دیا ہے، بریلی کے احمد رضا کو مجدد اعظم بنا دیا ہے۔ اور حضرات آپ حضرات سب اٹھ اٹھ کے جا رہے تھے، مجمع قلیل ہو یا کثیر ہو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ میں کثرت کو دیکھتا ہوں نہ میں قلت کو دیکھتا ہوں، اس لیے اگر مجمع کم ہوا کم ہے تو کیا ہوا، اگر مجمع کم ہے تو کیا ہوا، میرے سامنے میں کربلا کی تاریخ موجود ہے، ایک طرف حسین کے خیمے سے لوٹے تھے طلحہ زین العابدین بیمار، اور دوسری طرف 22,000 کے لشکر جرار میں لوٹے تھے بے شمار، مگر مجھے بتائیے ان یزیدیوں کے نام لینے والا بھی آج کوئی ملتا نہیں، اس کا نام و نشان مٹ گیا، مگر طلحہ زین العابدین کی نسل پاک پائے، رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکتیں رکھی ہے، جدھر بھی نظر اٹھا کر دیکھیے حسینی آج لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں دکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جدھر بھی آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیے آج بے شمار تعداد میں نظر آتے ہیں، اس
لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بس تھوڑی دیر آپ حضرات اطمینان و سکون کا ماحول بنائیں. الحمدللہ میرے بعد آپ کے سامنے بہت ہی ہماری جماعت کے بہترین سپر پاور محبوبہ تشریف لائیں گے. رفیقان ملت اسلامیہ پورا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رفیقان ملت اسلامیہ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے خود اللہ تعالی کی اطاعت کی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اے محبوب آپ اعلان کر دیجئے، اے محبوب آپ اپنی امتیوں کو بتا دیجئے کہ جس نے تیرے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا گویا اس نے میرے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا. اے محبوب جس نے تیرے ارشادات کے مطابق اپنے جیون کو بتایا گویا اس نے میرے ارشادات کے مطابق اپنے جیون کو بتایا. اے محبوب جس نے تیرے فرمان کو عملی جامہ پہنایا گویا اس نے میرے فرمان کو عملی جامہ پہنایا. اے محبوب صاف لفظوں میں اعلان کر دیجئے کہ جو آپ کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، اور اے محبوب جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. اور اسی کے طرف بہت پہلے اشارہ کر دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز چاہے لو قلم تیرے. حضرات آپ دل کا دروازہ کھول کر بیٹھیے. میں بہت تیزی سے بہت جلدی میں اطاعت رسول کی روشنی آپ کے دلوں میں داخل کرنے کی کوشش کروں گا اور اطاعت رسول کا وہ جام پلاؤں گا کہ سنیے دنیا کا جام پی کے انسان بہکتا ہے. دنیا کا جام پی کے انسان بہکتا ہے اور محفل رسول پاک کے جام پی کے بہتا ہوا انسان بھی سنبھلتا ہے. اس لیے کہ دنیا کے جام میں کہتے کہ پیالے سے پلائے جاتے ہیں اور اس کے رسول کا جام توحید کے پیالے سے پلائے جاتے ہیں. آپ دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھے. آج دنیا چلاتی ہے کامیابی چاہتے ہو آگے بڑھو، ترقی چاہتے ہو آگے بڑھو، مگر آج منظور احمد قادری اس حنفیہ غوثیہ کے اسٹیج سے آپ کو پیغام دیتا ہے کہ لوگوں سنو، دنیا کہتی ہے کہنے دیجئے، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں تو آپ پیچھے ہٹیے، آپ پیچھے پلٹیے. آپ کہو گے منظور احمد قادری تم ایک نئی بات کہہ رہے ہو. دنیا کہتی ہے کامیابی چاہتے ہو تو آگے بڑھو اور تم کہتے ہو کامیابی چاہتے ہو تو پیچھے ہٹو. یہ کیسا معمہ ہے، یہ کیسا فلسفہ ہے، اس میں راز کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہاں پیچھے ہٹو اور 1-2 دن نہیں، 4-5 دن نہیں، 10-20 دن نہیں، 100-200 سال نہیں، 400-500 سال نہیں، بلکہ پورے 1400 سال پیچھے ہٹو اور 1400 سال پیچھے ہٹ کر کے تاریخ اسلام کی فرق گردانی کرو. قسم خدا کی ہمارے کامیابیوں کے راز ہمارے سامنے افشا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جو اس کا سد باب ہو گیا ہے آج کے دور میں وہ سب کے سب دروازے آپ کو کھلتے ہوئے نظر آئیں گے. تاریخ گواہ ہے آج سے 1400 سال پہلے ایک بچہ رو رہا ہے، ایک بچہ بلک رہا ہے، سسکیاں لے لے کے رو رہا ہے، ہچکیاں لے لے کر کے رو رہا ہے. کسی نے پوچھا اے نونہال، اے بچے، ارے تم رو کیوں رہے ہو، تم بلک کیوں رہا ہے، تم تڑپ کیوں رہا ہے؟ تو اس بچے نے کہا دیکھتے نہیں مجاہدین اسلام کا قافلہ جا رہا ہے، دیکھتے نہیں یہ مجاہدین اسلام میدان جہاد میں تلواروں کی جھنکار میں جنت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے میدان جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اسی لیے میں رو رہا ہوں، اسی لیے ہچکیاں بن گئی ہے، سسکیاں لے لے کر کے رو رہا ہوں، آنکھوں کے آنسو کائنات کی طرح بہ رہے ہیں. اتنا کہہ رہا تھا کہ اسی اثر میں ایک آواز آتی ہے اے بچے رونے کی ضرورت نہیں ہے، جا تو بھی مجاہدین کے صف میں کھڑا ہو جا، اگر تیرا کاندھا ان کے کاندھے سے مل گیا تو تجھے بھی میدان جہاد میں جانے کی اجازت دے دی جائے.
حضرات وہ بچہ مسکرانے لگا، دوڑ کر فوراً مجاہدین کے صف میں کھڑا ہو گیا تو دیکھتا کیا ہے کہ کاندھا سے کاندھا نہیں مل پا رہا ہے، شانے سے شانے نہیں مل پا رہے ہیں۔ وہ بچہ فوراً قدموں کے بل کھڑا ہو گیا، دیکھا اب بھی کاندھا سے کاندھا نہیں مل پا رہا ہے۔ وہ بچہ فوراً انگوٹھے کے بل کھڑا ہو گیا، دیکھا اب بھی کاندھا سے کاندھا نہیں مل پا رہا ہے۔ قربان جائیے اس بچے کے جذبہ جہاد نے فوراً دوڑ کر کے ایک پتھر اٹھا لایا ہے اور اس کو رکھ کر کے اس پر کھڑا ہو گیا ہے۔ تو دیکھتا کیا ہے کہ اب برابری کا ایک سہارا ملا ہے، نجات کا پروانہ ملا ہے اور جنت میں ٹھکانہ بھی ملا ہے۔ تاریخ گواہ ہے بڑے بڑے مجاہدوں نے کافروں کو مارا ہے، تو اس ننھے مجاہد نے کفر کو مارا ہے، اور نے جاہلوں کو مارا ہے، تو اس ننھے مجاہد نے ابو جہل کو مارا ہے۔ اب اگر میں آپ سے پلٹ کر ایک لمحے کے لیے پوچھوں، اے بجٹیہا اور بنارس اور قرب و جبال سے آئے ہوئے مسلمانوں یہ بتاؤ، یقیناً یہاں پہ آپ کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر اپنے معاشرے سے، اپنے ماحول سے مجھے ایک ایسا بچہ دے دیجئے جو اس بچے کا جواب بن جائے۔ آپ کہو گے منصور احمد قادری، یقیناً یہ مسلمانوں کی بستی ضرور ہے، اس محلے میں بے شمار مسلمان ہیں، لیکن ارے ایسا بچہ یہاں کہاں ملے گا؟ ایسا بچہ اس معاشرے میں کہاں ملے گا؟ ایسا بچہ ہمارے ماحول میں کہاں ملے گا جو اس بچے کا جواب بن جائے؟ تو میں نے کہا جناب عالی ایسا بچہ کہاں ملے گا؟ کہاں ملے گا؟ تو اس نے میرے دامن کو پکڑ کے جھنجھوڑ کر کے کہا کہ سنو، ارے ایسا بچہ ہمارے معاشرے میں نہیں مل سکتا ہے، بلکہ ایسا بچہ وہاں آپ کو مل سکتا ہے بنے نے ایسی ماں کی گود میں آپ کھولی ہو جس ماں کی گود مریم کی گود میں مشابہت رکھتی ہو، اس بچپنے نے وہاں کھولی ہو جہاں باپ کو محراب کعبہ میں عبادت کرتے دیکھا ہو، اس بچپنے نے وہاں کھولی ہو جہاں ماں کے قدموں کو چومنا عبادت سمجھی جاتی ہو اور باپ کے پیشانی کو چومنا ریاضت سمجھی جاتی ہے۔ حضرات ذرا سا ذہن کو صاف کیجیے اور آگے بڑھیے۔ میدان بہت میں ایک نوجوان زخموں سے چور ہو کر کے گھوڑے سے گر پڑا ہے، نڈھال ہو کر کے گھوڑے سے گر پڑا ہے اور زخموں سے ایسا چور ہے کہ 2 قدم اس سے چلنے کی بھی سکت نہیں ہے، روح قفس عنصری سے پرواز ہونے کو بے قرار ہے کہ دل نے ایک آرزو جنم لیا، دل میں خیال پیدا ہوا کہ تو دنیا سے جا رہا ہے، کاش جاتے وقت میں رسول پاک کے مقدس چہروں کی زیارت، چہرے کی زیارت کر لیتا تو تیری زندگی کی معراج ہو جاتی۔ جیسے ہی دل میں خیال پیدا ہوا ہے، آرزو نے جنم لیا ہے، تمنا نے کربٹیں لی ہے، فوراً ادھر ہی سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گزر ہو رہا ہے۔ جیسے ہی ان کی نظر پڑی اس نوجوان پہ، دیکھتی ہے کہ لب ہل رہے ہیں اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ کاش کوئی رسول پاک کو پیغام دے دیتا کہ آخری وقت ہے، روح قفس عنصری سے پرواز ہونے کو بے قرار ہے، اور ایسے وقت میں اگر کوئی رسول پاک کو یہ پیغام دے دیتا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام دنیا سے جا رہا ہے، آپ کا دیوانہ دنیا سے جا رہا ہے، آخری وقت میں اپنے دیوانے کو شربت دیدار پلا دیجیے، اور اگر میرے سرکار کرم فرما دیتے اور شربت دیدار پلا دیتے تو میری زندگی کی معراج ہو جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ میرے سرکار کو تلاش رہی ہے، کبھی اس نرگے میں تلاش رہی ہے، کبھی اس نرگے میں تلاش رہی ہے، آخرکار ایک جگہ نظر پڑتی ہے، عرض کرتی ہے فداک ابی و امی، ابھی بھی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ آپ کا ایک دیوانہ ہے جو دنیا سے جا رہا ہے، آپ کا ایک فرزانہ ہے جو دنیا سے جا رہا ہے، آپ کا نام لینے والا ہے دنیا سے جا رہا ہے، آپ کا چاہنے والا ہے دنیا سے جا رہا ہے، آپ کا شیدائی ہے دنیا سے جا رہا ہے، آپ کا متوالا ہے دنیا سے جا رہا ہے، یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے اور اس دیوانے کو شربت دیدار پلا دیجئے، اپنے مقدس جلوے کی زیارت سے شرفیاب عطا فرما دیجئے۔ میرے سرکار نے کرم فرمایا اور کرم فرمانے
فرمانے کے بعد تشریف لاتے ہیں، جیسے ہی اس نوجوان کے سرحانے تشریف رکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان دیکھ آنکھیں کھولو میں آ گیا ہوں، اے نوجوان دیکھ جس کا تو طلبگار تھا وہ تیرے سامنے حاضر ہے، اے نوجوان دیکھ تو جس کو چاہ رہا تھا وہ تیرے سامنے حاضر ہے، اے نوجوان دیکھ جس کی چاہت میں تو اپنے آپ کو پگھلا رہا ہے دیکھ تیرے سامنے میں حاضر ہے۔ جیسے ہی نوجوان نے رسول پاک کے مقدس ہوٹھوں سے ان الفاظ کو سنا ہے، فوراً اپنی آنکھوں کو کھول دیا ہے، اپنی آنکھوں کو کھولا ہے اور اپنے زخم شدہ جسم کو بمشکل گھسیٹ کر کے رسول پاک کے قدم ناز کو لا کر کے سر کو رکھ دیا ہے، اور جیسے ہی سر کو رکھا ہے گفتگو ہوئی ہے تھوڑی دیر اور اس کے بعد اس کی روح قبض سے انصوری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ واہ رے نوجوان تیری قسمت پہ تیری موت پہ سو زندگیاں قربان ہے، سبحان اللہ کیسی موت ہو رہی ہے، کس طرح سے کس انداز میں کس ماحول میں کیسے منظر میں اس نوجوان کی جان جا رہی ہے، ذرا قربان جائیے اور ذرا دیکھیے آج ہمارے یہاں بھی لوگ مرتے ہیں، آج ہمارے یہاں بھی لوگ جان دیتے ہیں، آج ہمارے یہاں بھی کسی کی موت آتی ہے، مگر کوئی کیسے مرتا ہے، کوئی باپ کی گود میں دم توڑتا ہے، کوئی ماں کی گود میں دم توڑتا ہے، کوئی بہن کی گود میں دم توڑتا ہے، کوئی بھائی کی گود میں دم توڑتا ہے، کوئی باپ کی گود میں دم توڑتا ہے، کوئی رشتے دار کی گود میں دم توڑتا ہے، کوئی یار کی گود میں دم توڑتا ہے، اور اگر خوش نصیب ہوا تو کوئی عالم دین کی گود میں دم توڑتا ہے، کوئی مناظر کی گود میں دم توڑتا ہے، کوئی فلاسفر کی گود میں دم توڑتا ہے، کوئی مقرر کی گود میں دم توڑتا ہے، کوئی ادیب کی گود میں دم توڑتا ہے، کوئی خطیب کی گود میں دم توڑتا ہے، مگر بارے نوجوان تیری قسمت سے قربان کہ تو نے دم توڑا ہے تو کوئی دنیا دار کے قدموں میں دم نہیں توڑا ہے، اگر دم توڑا ہے تو سید ابرار کے قدموں میں دم توڑا ہے، احمد مختار کے قدموں میں دم توڑا ہے، شہنشاہ دی وقار کے قدموں میں دم توڑا ہے۔ حضرات اور ذہن بہار کیجیے، حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ ذہن حاضر رکھے تھوڑی دیر اور بس یہ جانیے کہ کسی کو بھی کامیابی بے اطاعت رسول نہیں ملی ہے، جس کو بھی کامیابی ملی ہے وہ اطاعت رسول کے بنا پر ہی کامیابی ملی ہے۔ اگر اطاعت رسول سے آپ دور ہے تو نہ آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں تو اطاعت رسول کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لیجئے، اس لیے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اگر صدیق اکبر کو صداقت کا تاجدار بنایا گیا ہے تو وہ بھی اطاعت رسول کے بنا پر، فاروق اعظم کو عدالت کے پیکر ملے ہیں تو وہ بھی اطاعت رسول کے بنا پر ہمارے سامنے میں تاریخ گواہ ہے۔ بے اطاعت رسول آپ کو کامیابی مل نہیں سکتی ہے، اس لیے ایک ہی شعر میں پوری تقریر کو سمیٹ کر کے میں آپ کو پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور بحر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔